بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس مجلس اصلاح البیان کی نشست کے اندر آپ حضرات سے انتہائی قیمتی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ظاہری طور پر ہم سب کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ آج کے حالات کے اندر دشمن کس طرح دین اسلام کی طرف بالعموم اور بالخصوص پاکستان کی طرف اپنی پوری نگاہیں مرکوز کر کے بیٹھا ہے، اس حوالے سے آج کی نشست کے اندر آپ حضرات سے کچھ ٹوٹے پھوٹے ملفوظات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز طلباء کرام، آج آپ لوگ یہ لفظ سنتے ہوں گے کہ آج کی یہ صدی یہ 5th جنریشن وار کی صدی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کس طرح دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کی توجہ میری طرف مکمل طور پر مرکوز رہے گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ عزیز طلباء کرام، دنیا کے اندر جنگوں کے اور جنگی آلات کے مختلف ادوار گزرے۔ آپ میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ جو دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا تھا وہ کون سا قتل تھا؟ وہ کس نے کس کو قتل کیا تھا؟ جی ہاں، وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ اچھا، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے قتل کرنے کا آلہ کیا تھا؟ کس چیز کے ذریعے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ جی، قابیل نے حابیل کو جس چیز سے قتل کیا تھا وہ پتھر تھا۔ آپ میں سے اکثر طلباء کرام جانتے ہوں گے کہ جس وقت قابیل نے جو ہے وہ قتل کیا تو اس وقت اس نے جس چیز سے قتل کیا وہ پتھر تھا، سر پر مار مار کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ دنیا آگے بڑھتی چلی گئی، بظاہر دنیا ترقی کی طرف گامزن تھی، لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو دنیا ترقی کی طرف گامزن نہیں تھی۔ مادی دور کی طرف جس طرح دنیا ترقی کرتی جا رہی تھی، بظاہر وہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جاتی جا رہی تھی۔ پہلے پتھر سے قتل کیا گیا، پھر انسان نے ترقی کی، اس کی عقل کی سمجھ اور سوچ میں آیا، درختوں کی ٹہنیوں کو توڑا گیا، ان کو آلہ قتل بنایا گیا، پھر جنگیں ان کے ذریعے لڑی گئیں۔ پھر تاریخ انسان نے مزید ترقی کی، تانبے کو اس نے آلہ قتل بنایا، تلواریں بنائیں، نیزے بنائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی مزید ترقی کرتا چلا گیا اور قتل کے نئے سے نئے آلہ جات کو انسان بناتا چلا گیا اور بظاہر وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پھر انسان نے اپنے ہاتھ سے بارود کو بنایا جنگوں کے اندر استعمال کرنے کے لیے۔ اب بارود کا استعمال کیا ہوتا تھا کہ ایک مخصوص جگہ سے ایک مخصوص جگہ تک وہ حملہ کرتا تھا اور اس بارود سے نقصان پہنچاتا تھا اپنی دشمن فوج کو، لیکن اس کی ایک لمٹ محدود ہوتی تھی جو آمنے اور سامنے ہوا کرتی تھی۔ 2 فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی، آپ نے سنا ہوگا۔ یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں تاکہ آپ جیسے طلباء کرام میں چھوٹے طلباء بھی بیٹھے ہیں، بڑے طلباء کرام بھی بیٹھے ہیں، تو آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے
کہ 5th जनरेशन वॉर है क्या दरअसल। जब इंसान ने बारूद बनाया, अब क्या होता था कि इंसान का नुकसान भी उसी तरह ज्यादा बढ़ता चला गया। मिसाल के तौर पर पहले बारूद एक मुल्क के पास, एक कौम के पास था, तरक्की हुई, दूसरी कौम को भी पता लग गया कि बारूद से कैसे हथियार बनाने हैं, तरक्की हुई, पूरी दुनिया को पता लगने लग गया कि बारूद से कैसे हथियार बनाए जाएं। उस जंग के अंदर सोचने की बात यह थी कि नुकसान दोनों तरफ से हो रहा था। यहां तक कि इंसान ने और तरक्की की और अपने जंगी आलात जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले गया, जिसको हम जंगी जहाज आज पुकारते हैं। वो अपने आलाजात के अंदर इंसान ने अपने हथियार के अंदर उसमें इजाफा किया और जहाज़ों को हवा के अंदर, लोहे को हवा के अंदर उड़ा लिया। अब उसमें क्या होता था, बज़ाहिर ये होता था कि एक जहाज जिसकी आज की कीमत पाकिस्तानी रुपयों में अगर देखी जाए तो वो अरबों रुपए है, और जिस पायलट ने उस जहाज को उड़ाना है उसके ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा होता था, वक्त लगता था, मेहनत लगती थी। अब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या किया जाए, अगर जंग होगी, हथियारों पर पैसा खर्च होगा, एक तो पैसा खर्च हुआ, मुल्क की मईशत भी ख़राब हुई, मुल्क की इकॉनमी भी ख़राब हुई, और इंसान की जो तरक्की है वो भी कमतर होती चली गई। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। यहां तक कि इंसान ने हथियार के तौर पर इंसान ने एटम बम भी तैयार कर लिए। अब अगर बात की जाए एटम बम की, तो शायद आप सुनकर हैरान हो कि अगर एक मुल्क पर एटम बम का हमला किया जाए तो यह बात बईद नहीं है कि कई छोटे छोटे मुल्क उससे तबाह हो जाए। एक छोटे से मुल्क पर अगर हमला किया जाए, यानी उनको यह पता ही ना लगे, वो सब के सब राख का ढेर बन जाए अगर किसी मुल्क पर एटम बम का हमला हो। जैसे आपने जंग अजीम के अंदर सुना कि अमेरिका ने जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बम गिराया, आज से तकरीबन 80 साल 90 साल पहले। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ कि कई दहाइयों तक, उस वक़्त तो इंसान मर गए, जो भी वहाँ मौजूद थे पूरे शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन कई दहाइयों तक वहाँ पैदा होने वाले बच्चे सही हालत के अंदर पैदा नहीं होते थे। कोई माजूर होता था, किसी की आंख नहीं होती थी, किसी का चेहरा अजीबुल खल्क पैदा होता था, यानी इतना बुरा असर बना। आज जब 80 साल गुजर गए, 100 साल गुजर गए उस जंग को तकरीबन, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का एटम बम कितना ज्यादा पावरफुल होगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, अब ये तरक्की जैसे जैसे हुई, जिसको दुनिया तरक्की कहती है, इस्लाम की नज़र से वो तरक्की नहीं है, बल्कि इंसानियत की और इस दुनिया की तनज़्ज़ुली है कि इंसान एक दूसरे को मारने के अंदाज ढूंढ रहा है। बाहर कैफ, अब जब आलमी ताकतें बैठी, जिनको थिंक टैंक कहा जाता है, उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, हमारे अरबों खरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च होते हैं, हमारे हथियार भी इसके अंदर ख़त्म हो जाते हैं, कई टैंक जल जाते हैं, जहाज़ गिर जाते हैं, हमारे फौजी मारे जाते हैं, ये तो मईशत भी तबाह हो जाती है, मुल्क भी गिर जाता है, और कई दफ़ा तो जो आलमी ताकतें जिनको बनने का शौक़ होता है वो अपने इस सफ़र के अंदर कहीं दूर चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने एक दिमाग थिंक टैंक्स ने लगाया, वो ये कि एक मुल्क के अंदर लोगों के जहनों से खेला जाए। क्या मतलब ये है कि जैसे जैसे सोशल मीडिया तरक्की करता जा रहा है, लोगों की आवाज़ एक कमरे के अंदर से निकलकर पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। आप देखते हैं, आप सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपको इस बात का इल्म है कि आप रोज़ाना देख रहे होते हैं कि एक बंदा एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ भी स्पीच कर रहा होता है, तकरीर कर रहा होता है, नात पढ़ रहा होता है, तिलावत कर रहा होता है, तो पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। इस बात से फ़ायदा उठाकर उन थिंक टैंक्स ने यह सोचना शुरू किया कि जिस मुल्क को आपने टारगेट करना है,
جس ملک کو آپ نے تباہ کرنا ہے، جس ملک کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر رہنے والی عوام کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، وہ وہی سوچیں جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ عوام وہی دیکھیں جو آپ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کے مائنڈ، ان کے ذہن آپ کے مطابق چلنے چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان کو وہ دکھائیں گے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو وہ سنائیں گے جو آپ سننا چاہ رہے ہیں، اس انداز کے اندر آپ ان کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ جب وہ آپ کے کنٹرول میں ہو جائیں گے، اب آپ اس ملک کے اندر آرام سے خانہ جنگی شروع کروا سکتے ہیں، آگ لگوا سکتے ہیں، کسی قسم کے فسادات ابھروا سکتے ہیں، کسی بھی انداز میں، کسی بھی طریقے سے۔ اب میں اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کون کون سے اسلامی ملکوں کے اندر اس وقت خانہ جنگی چل رہی ہے؟ عراق کے اندر چل رہی ہے، لیبیا کے اندر چل رہی ہے، شام کے اندر چل رہی ہے، یمن کے اندر بھی چل رہی ہے۔ یہ جو عرب ممالک ہیں، ان کے اندر خانہ جنگی شروع ہوئی ہے۔ آپ ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں کہ یہ خانہ جنگی شروع کیسے ہوئی، یہ کیسے ہوا سب کچھ اچانک سے؟ یہ ایسے ہوا کہ امریکہ کے اندر 9/11 ہوا، جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر جہاز جا کر لگے تھے اور بہت سا وہاں امریکیوں کا نقصان ہوا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا کو مینوپلیٹ کر کے، ان کے ذہنوں کو اپنے مطابق کر کے، اپنے ساتھ ملا کر، پیسہ لگا کر پوری دنیا کے اندر واویلا کیا کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور وہ نقصان کرنے والی القاعدہ کی جماعت تھی۔ انہوں نے اسی بیس کے اوپر افغانستان پر کارپیٹڈ بمباری کی۔ 17 سال وہ جنگ چلی اور چل رہی ہے، ابھی بھی تقریباً اختتام ہو چکا، شکست تسلیم کر چکا امریکہ۔ اب میں آپ کو لانا چاہتا ہوں عراق، لیبیا، شام اور یمن کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ عراق کے اندر اور لیبیا کے اندر، عراق کے اندر صدام حسین کی حکومت تھی، لیبیا کے اندر قذافی کی حکومت تھی، یہ بادشاہ تھے وہاں کے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی عوام کو سہولیات کیا ملی ہوئی تھی؟ وہاں کی عوام کے لیے تعلیم مفت تھی، ان کا میڈیکل فری تھا، ان کو ماہانہ وظائف ملتے تھے گھر میں بیٹھے، کوئی کام کرے یا نہ کرے، گھر میں بیٹھے وظیفہ مل رہا ہے۔ گھر کے 6 افراد ہیں تو 6 افراد کو مل رہا ہے، گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 افراد کو مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پیٹرول کی قیمت تھی وہ یوں سمجھیں کہ مفت تھی، مفت میں پیٹرول مل رہا ہے۔ جو ادھر قیمت تھی، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ قیمت ہے نا، ان کے ہاں تو ایسا تھا جیسے فری ہے۔ انہوں نے ایسے ملکوں کے اندر 5th جنریشن وار کا آغاز کیا، اور وہ کیسے کیا؟ میڈیا کے اوپر لگایا پیسہ، لوگوں کو اور پوری دنیا کو دکھانا شروع کیا، بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے عراق کے اندر، بڑا ظلم ہو رہا ہے لیبیا کے اندر، یہاں انقلاب آنا چاہیے، بادشاہت سے چھٹکارا ملنا چاہیے، یہ کیسی بادشاہت ہے، جمہوریت آنی چاہیے، اور فلاں فلاں۔ پورے میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ اس وقت جو سوشل میڈیا کا کردار تھا وہ بھی بڑا اہم تھا، جگہ جگہ پر آ کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ عوام کے اندر سے بغاوت شروع ہوئی۔ کس عوام نے بغاوت شروع کی؟ عراق کی عوام نے ہی بغاوت شروع کی، امریکن نہیں آئے بغاوت کرنے کے لیے، اسرائیلی نہیں آئے بغاوت کرنے کے لیے، بغاوت شروع اندر سے ہوئی۔ ہاں، شروع کروانے والے پیچھے سارا ہاتھ یہود و نصارہ کا تھا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج 1 دہائی سے زیادہ ہو چکا ہے، عراق کے اندر قتل و غارت چل رہی ہے، جس میں داعش نے بھی آ کر اپنا پورا کردار ادا کیا، اس نے بھی قتل و غارت کی۔ وہاں
مسلمان ہی مسلمان کا خون بہا رہا ہے. لیبیا میں بھی اسی طرح ہوا, خانہ جنگی شروع ہوئی. ایک ملک نہیں, دو ملک نہیں, تین ملک نہیں, کئی ملک اندر آ گئے. شام کے اندر بھی یہ ہوا. بڑی طاقتوں نے وہاں ایسی بمباری کی کہ شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آج تک وہاں امن نہیں ہے. آج تک وہاں کئی شہر ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. فاسفورس بمباری ہوئی. فاسفورس بمباری کیا تھی کہ آپ انسان کا سانس گھٹ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے سانس. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جس عوام نے صدام اور معمر قذافی کی حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں بظاہر انقلاب لے کر آئے, جو کہ انقلاب آیا تھا, لانے والے کون تھے؟ وہی یہود و نصارہ تھے جو آج اس ملک کے اندر اپنے طریقے سے انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان پاکستانی کو آپس میں لڑا کر. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس 5th جنریشن وار کے اندر نقصان کس کا ہوا؟ جو عراق میں جنگ ہوئی اس میں آغاز کیسے ہوا؟ شیعہ اور سنی کو لڑا دیا گیا. میری بات کو پہلے سنیے گا پھر اپنی رائے قائم کیجئے گا. عراق کے اندر شیعہ اور سنی کو لڑا دیا گیا. شام کے اندر شیعہ اور سنی کو لڑا دیا گیا. لیبیا کے اندر شیعہ اور سنی کو لڑا دیا گیا. اب کیا ہوا؟ ایک ملک چلا گیا شیعہ کی طرف, ایک ملک چلا گیا سنیوں کی طرف. میرا ملک سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ممالک جو سپر پاور ہے, ایک ملک چلا گیا شیعوں کی طرف, ایک ملک چلا گیا سنیوں کی طرف. اب مرنے والی عوام کون تھی؟ میرا سوال ہے, مرنے والی عوام کون تھی؟ شام, عراق اور لیبیا کی ہی عوام تھی نا. امریکی تو نہیں مر رہے تھے وہاں, روسی تو کوئی نہیں مر رہا تھا وہاں, اسرائیلی تو کوئی نہیں مر رہا تھا وہاں. مر کون رہے تھے؟ مسلمان اور عراقی, شام اور لیبیا, وہی مر رہے تھے. یاد رکھو عزیز طلباء کرام, آج اس 5th جنریشن کا آغاز ملک پاکستان سے ہو چکا ہے. پوری کوشش, طاقت لگائی جا رہی ہے پوری طرح سے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر بھی وہ خانہ جنگی لائی جائے. میری طرف متوجہ رہیں گے, وہ خانہ جنگی لائی جائے جو عراق, لیبیا, شام اور یمن کے اندر ہے. اور اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ عوام کو یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارا دشمن فلاں. ایک مدرسے والے کو کہا جائے تمہارا دشمن فلاں, دوسرے مدرسے والے کو کہا جائے تمہارا دشمن فلاں, ایک مکتبہ فکر کو کہا جائے دوسرا مکتبہ فکر تمہارا دشمن, ایک قوم کو کہا جائے دوسری قوم تمہاری دشمن, ایک زبان والوں کو کہا جائے دوسری زبان والے تمہارے دشمن. طریقہ کیا ہے؟ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے, اپنی آنکھیں اور کان دونوں کھلے رکھنے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو کیسے اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں. میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں, توجہ رکھیے گا, بڑی اہم بات ہونے لگی کہ وہ آپ کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں کیسے کر رہے ہیں. اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر مختلف دانشور بیٹھ کر تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. آپ میں سے ہر کسی نے دیکھا ہوگا, مختلف موضوعات پر تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں, ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھنا, ہمیں نہیں پتا ان میں سے کون محب وطن ہے اور کون غدار. اس بات کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے, ان کی گفتگو سن کر کرنا ہے. وہ طریقہ کار کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ کے ذہن کے مطابق بات کریں گے. یاد رکھنا, آپ کی رائے کو اس مقرر کے لیے مثبت بنانے کے لیے وہ آپ کے ذہنی معیار کے مطابق گفتگو کریں گے. مثال کے طور پر آپ سنیے, وہ کہیں گے یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا,
یہاں سنیوں کی کثیر تعداد ہے، شیعوں کی، بریلویوں کی اور باقیوں کی جو ہے وہ تعداد کم ہے، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر روکا نہیں جا رہا۔ اب آپ جب اس کی بات سنیں گے اور آپ کا ذہن اس بات کو تسلیم کرے گا کہ یار یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑی حق کی بات کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات کر رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، وہ بات کر رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اس کے پیج کو لائک کر لیں گے، اس کی ویڈیو کو شیئر کر دیں گے۔ ایسے ہی کرتے ہیں ہم لوگ، پیج کو لائک کر دیتے ہیں، ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ اب اس کا اصل مشن شروع ہوتا ہے۔ وہ آہستہ 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 کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ریاست کے خلاف کرے گا، حکومت کے خلاف بولنا شروع کر دے گا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ حکومت کون سی ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، نہ، میں آپ کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کیسے اعلی کار بنا رہا ہے وہ، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ریاست کے خلاف گفتگو کرنا شروع کر دے گا، وہ آپ کو بتانا شروع کرے گا کہ حکومت ناانصافی کر رہی ہے، دیکھو پشتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو سندھیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ بلوچیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، دیکھو سرائکیوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، دیکھو گلگتی لوگوں کے خلاف یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ذہن تو اس کو پہلے ہی قبول کر چکا، آپ کا ذہن تو اسے پہلے ہی قبول کر چکا، یار یہ بات صحیح کرتا ہے۔ اب اس کی بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، آپ کے دل میں اثر کرے گی، آپ کہیں گے یہ بات درست کہہ رہا ہے۔ آپ پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کی پوسٹ کو لائک کریں گے اور اس کو آگے شیئر کر دیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو آگے شیئر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص جو ملک میں بدامنی لانا چاہتا تھا، اس کے ہتھیاروں کا ایک حصہ آپ بھی بن گئے، لاشعوری طور پر ہی صحیح۔ آپ نہیں چاہ رہے کہ ملک میں فساد پڑے، لیکن جتنے لوگوں کے آگے شیئر ہونے سے وہ چیز آگے پہنچے گی، اتنے ذہن ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ آپ کی فوج، آپ کی ایجنسیاں بڑا ظلم کر رہی ہیں، وہ آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، دیکھو علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے۔ اس میں صداقت بھی ہوگی، لیکن اس کا مقصد مسائل کا حل نہیں ہے، اس کا مقصد انتشار پھیلانا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور جب آپ اس کی پوسٹ کو یا وہ ویڈیو جو واٹس ایپ کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے، آپ لائک اور شیئر کرتے ہیں، تو گویا آپ اس کا ہتھیار بن گئے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا۔ یاد رکھنا میری بات، آپ کو کبھی بھی یاد رکھو، ایک انسان جس کی گفتگو کبھی آپ کو پسند آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہر گفتگو درست ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس نے وہ گفتگو اس لیے کی کہ وہ آپ کے ذہن کو مینپولیٹ کر سکے، آپ کے ذہن کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکے، وہ اس نے کر لیا، آپ کو استعمال کر لیا۔ اب وہ ملک کے اندر کبھی کیا کرے گا؟ شیعہ سنی کے فساد کی بات کرے گا، کبھی ایک فرقے کی دوسرے فرقے کی بات کرے گا، کبھی ایک زبان والوں کی دوسری زبان والوں کے خلاف بات کرے گا۔ پشتونوں پر ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، بلوچیوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، سندھیوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو عزیز طلباء کرام، آپ نے اگر ایک دفعہ بھی وہ شیئر کر دیا وہ چیز جو اس ملک کے، اس ریاست کے لیے نقصان دہ ہے اور زہر قاتل ہے، تو یوں سمجھیے کہ آپ نے اپنی ہی ریاست پر ایک بم گرا دیا۔ یہ ہے 5th جنریشن وار، اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وار، کہ لوگوں کو ایک ملک جو آپ کا دشمن ہے اس کے اندر انتشار پھیلاؤ، ان کے ذہنوں کو کنٹرول کرو، پیسہ لگاؤ۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یہ رپورٹ آئی تھی، ابھی پچھلے دنوں، کہ 150 سے زیادہ ایسے سیل پکڑے گئے ہیں
جو ہندوستان سے چل رہے تھے، جن کو چلایا ہندوستان سے جا رہا تھا، اور اس کے اندر جو تقریریں شیئر کی ہوئی تھیں، جو باتیں شیئر کی ہوئی تھیں، تقریریں کاٹ کاٹ کر لگائی ہوئی تھیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم نیچے کمنٹ کے اندر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کمنٹ کے اندر جا کر فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم کمنٹ کے اندر جا کر حکومت کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کمنٹ کے اندر جا کر ریاست کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی رائے کا ہونا ضروری ضرور ہے، لیکن اس رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کے بیان کردہ ایک ایک لفظ سے ملک میں آگ تو نہیں لگ سکتی، ملک میں انتشار تو نہیں پھیل سکتا، ایک شخص دوسرے شخص کے خلاف، پاکستانی دوسرے پاکستانی کے خلاف ہتھیار تو نہیں اٹھا لے گا۔ یہ باتیں انتہائی نازک سینسٹیو باتیں ہیں، انتہائی، اس بات سے قطع تعلق کہ اس میں آپ کی رائے درست ہے یا غلط ہے، اس بندے کا مقصد جو فیس بک پر، یوٹیوب پر بیٹھا ہوا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ملک کے اندر آگ لگانا ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے شیئر کر دینے سے، آپ کی طرف سے لائک کر دینے کے بعد، آپ کی طرف سے کمنٹ کر دینے کے بعد یوں سمجھیے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا اور آپ اس کے اعلی کار بن گئے۔ اس لیے عزیز طلباء کرام، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو کسی بھی چیز کو دیکھ کر اپنی رائے اس فیس بک پیج پر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو رائے ہے وہ آپ تک محدود ہے نا، آپ کو حق ملے گا، آپ اگلی دفعہ اس کو ووٹ نہ دیں جو آپ کو بہتر نہیں لگتا، آپ کو وقت ملے گا کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ کی رائے کے اظہار سے ملک میں انتشار پیدا نہ ہو، جہاں ایک دوسرے کو اعلی کار ہم بنا کر ملک کے اندر انتشار کا سبب بنے، تو یوں سمجھیے کہ ہم دشمن کے اعلی کار بن گئے، چاہے شعوری طور پر بنے یا لاشعوری طور پر بنے، یہ ایک اور علیحدہ بات ہے۔ اس لیے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے عزیز طلباء کرام۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو دین ہے۔ اس ملک کے اندر اگر پوری کوشش کی جا رہی ہے اس ملک کو عراق، شام، لیبیا اور یمن بنانے کی، پورے طریقے سے پوری کوشش کی جا رہی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی کوششوں کو ناکام بنائیں۔ ناکام بنانے کے لیے احساس ذمہ داری کا ہونا ضروری ہے۔ ہم سب کے اندر احساس ذمہ داری ہوگی تو گویا ہم نے انہیں ناکام بنا دیا اور ہم کامیاب ٹھہرے۔ تو یہ چند ایک گزارشات تھیں جو آپ حضرات کی میں سمجھ سکتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھے ضرور ہوں گے، اور وہ چیزیں جو دشمن ہمارے درمیان پھیلانا چاہ رہا ہے، انتشار، ریاست میں بدامنی، ریاست میں ریاست بنانے کا قانون اور طریقہ کار، جو ان کی کوشش اور کاوش ہے، یاد رکھو یہ واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ یاد رکھو اس ملک کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں دینی آزادی یہاں سب سے زیادہ ہے۔ یہاں ممبر پر بیٹھ کر جو عالم صاحب تقریر کرتے ہیں، مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں، وہ اپنی تقریر کے اندر آزاد ہوتے ہیں، لیکن سعودیہ میں اور باقی اسلامی ممالک کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں لکھی لکھائی تقریریں آتی ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ملیشیا کے اندر میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو خطیب صاحب تھے ان کی اتنی موٹی کتاب تھی، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سالانہ یہ خطبہ مل جاتا ہے تقریر کی صورت میں، تو ہم نے اسی کو یاد کر کے ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں، آسانی کے ساتھ عبادتیں کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے
ممبر پر بیٹھ کر دین بیان کر سکتے ہیں، لیکن بیان کرنے میں احتیاط ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ ہم سب کو وہ اعلی کار بننے سے محفوظ فرمائے جو دشمن ہمیں بنانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو عالم بعمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔